السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورس اینڈ لسنرس. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بہتر ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی. سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک. اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے ہم سب کے جائز حاجات کو پورا کرے. آمین ثم آمین. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شادیوں کا سیزن ہے، موسٹلی لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو جتنے بھی نئے شادی شدہ جوڑے بننے جا رہے ہیں اللہ پاک ان سب کے نصیب اچھے کرے. آمین ثم آمین. ایک تو میری بہن کی شادی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اور میری فیملی میں شادی ہے. تو ان سب کی تیاریاں اتنی زور و شور سے ماشاء اللہ چل رہی ہیں کہ مجھے سیریسلی ٹائم مینیج کرنا بہت مشکل ہو گیا. میں ایک کمرے تک محدود ہو کے رہ گئی ہوں. کل تو مجھے 2 منٹ کی وائس کرنا بھی اتنا مشکل ہو گیا تھا. ماشاء اللہ سے پورا ٹبر ادھر بیٹھا ہوا تھا شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے. تو اللہ کر کے میں نے 2 منٹ کی وائس کر کے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دی ہے. لیکن انشاءاللہ میری کوشش ہوگی، اگر زیادہ تر ریڈرز کہتے ہیں کہ پچھلے ایپیسوڈ کو جو ہے وہ وائس اوور کے ساتھ دیں، تو انشاءاللہ وہ بھی وائس اوور کے ساتھ اگین سے اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گی. باقی اگر نہیں تو پھر ہم ایسے ہی چلتے ہیں. اتنی مصروفیات میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دے رہی ہوں، تو آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ بھی ٹارگیٹ کے اوپر فوکس کریں. اوکے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے کر لیں، اور باقی ٹارگیٹ دیکھ لیں. بہت چھوٹا سا ٹارگیٹ ہے اور آپ لوگ پڑھنے والے ماشاءاللہ سے بہت ہیں، تو ٹارگیٹ کمپلیٹ کر لیجیے گا. اوکے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں سب کو مل رہے ہیں. مجھے لگا کومل کا نام ہے. پیچھے کھڑے برلاس کی نظر کومل کے موبائل پر جگمگاتے ہوئے ڈاکٹر برہان کے نام پر تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی دیکھ تینوں کی جان لبوں پر آ گئی تھی. تینوں کی ہی جیسے روح فنا ہو گئی تھی. کیا وہ باتیں سن چکا تھا؟ برلاس تم کب آئے؟ مشی کی زبان کی لغزش اس بات کی گواہ تھی کہ بات نارمل نہیں تھی. برلاس نے تیش بھری نگاہوں سے ان سب کو دیکھا. وہ جتنا چھوٹا تھا گھر میں، اتنا ہی اس کا خوف تھا سب پر، کیونکہ وہ بدتمیز اول درجے کا مشہور تھا. آپ میرے کمرے میں آئے. وہ کومل پر حکم صادر کرتا رکا نہیں تھا، بلکہ لمبے ڈھینگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا. کومل بڑی تھی، اس لیے سولی پر بھی اسے ہی پہلے چڑھنا تھا. وہ مرے مرے قدموں سے چل کر کمرے سے نکلی، لیکن برلاس کے کمرے کی طرف بڑھتا قدم بڑھنے سے جیسے انکاری تھے. دل خوف سے سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا. اب کیا ہوگا؟ مشی کی حالت خراب ہونے لگی تھی. آپ فکر نہ کریں، بیبی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. زمل باقی باتیں بھولے اس کے بیبی کی فکر میں لگ گئی تھی. اس کا 8واں منتھ شروع ہو چکا تھا، جس میں سب لوگ ہی مشی کے لیے پہلے سے زیادہ محتاط رہنے لگے تھے. یہ برلاس کسی کو بتائے تو نہیں گا کچھ؟
گل اس کی طبیعت سے اتنی واقف نہیں تھی، تب ہی خوف زدہ سی پوچھنے لگی، مجھے نہیں لگتا اس نے کچھ سنا ہوگا، اور اگر سن لیا تو وہ کبھی بھی زحال کے خلاف نہیں جائے گا۔ یہ بات گھر کا ہر فرد بخوبی جانتا تھا کہ اگر زحال خان کوئی فیصلہ کر دے تو دنیا یہاں کی وہاں ہو سکتی تھی، لیکن برلاس شاہ اس فیصلے سے انکاری کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کب سے ٹکٹکی باندھے موبائل کی اسکرین تکے جا رہا تھا، اس کی تیز سانسیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اس وقت کتنے شدید غصے میں ہے۔ اس کے سامنے کاؤچ پر بیٹھی کومل بری طرح سے گھبراتی ہاتھوں کو آپس میں الجھانے لگی۔ کب سے چل رہا ہے یہ؟ اس کا انداز بے حد اسپاٹ تھا۔ کومل بے اختیار اچھل کر پڑی۔ کیا؟ نا سمجھی سے پوچھا۔ میں اپنے افیئر کا پوچھ رہا ہوں۔ اس کے بے وقوف سوال پر برلاس یک دم سے برہم ہوا تھا، جس پر کومل کی آنکھیں بے اختیار پھیلنے لگیں۔ وہ سٹپٹا کر اس کے طنز پر غور کرتی جواب سوچنے لگی۔ ہتھیلیوں کا پسینہ سوکھنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ آپ کو سب پتہ ہے بھابھی، آپ چھپا کر کسے بچا رہی ہیں؟ وہ جب حد سے زیادہ سیریس یا خفا ہوتا تھا تب ان تینوں کو ان کے صحیح رشتے سے ہی پکارتا تھا، ورنہ ان کا ان تینوں کے ساتھ بھائی بہنوں والا رشتہ سب سے اوپر تھا۔ کومل نے بے چینی سے لب کاٹے، دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو حوصلہ دیتی الفاظ مجتمع کرنے لگی، اور دھیرے دھیرے سب کچھ برلاس کے گوش اتارتی چلی گئی، جسے سن کر یکٹک برلاس کے چہرے کے زاویے بدلتے گئے۔ وہ جیسے بے یقین سی پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا تم چاروں بھائیوں کی شادی پسند کی نہیں ہے؟ اسے برلاس کی یہ حیرت اور اس کے چہرے پر جھلکتی سرخی شدید بری لگی تھی۔ آپ ہم سے ملا رہی ہیں ان کو؟ وہ بے یقین تھا۔ اس کی بے یقینی کومل کو اور بھی غصہ دلا گئی۔ تو ہم میں سے کون راضی تھی تم چاروں کے لیے؟ کسی کو گھر سے اٹھایا تو کسی کو کلب سے،
اب اپنی بہن کی باری آئی تو تم لوگوں کی غیرت للکارنے لگی۔ اس کے الفاظ اس قدر سخت تھے کہ برلاس کا چہرہ شدید غصے کے باعث سرخ پڑ گیا تھا۔ اس کی بھوری وحشی آنکھوں میں انگارے سے لوٹنے لگے تھے۔ کومل اور مشی کو جمل نے زحال کا حکم بتا دیا تھا، جس کے بعد وہ مزید خوف زدہ ہو چکی تھی، کیونکہ اگر وہ اس رشتے کی مخالفت کر رہا تھا تو دنیا میں ایسا کوئی نہیں تھا جو زرتشم نوشیروال کی شادی ڈاکٹر برہان سے کروا سکے۔ وہ بھی گل سے محبت کرتے، اور محبت کرنا جرم تو نہیں ہے۔ وہ بے اختیار رو پڑی تھی، ان کی حالت کا سوچ کر۔ برلاس نے ضبط سے لب بھینچے۔ اس کا بس نہیں چلا کومل کو یہیں گولی مار دیتا۔ وہ کیسے ان کی غیرت پر بات کر سکتی تھی؟ یہ ان کے مرد ہونے پر تماچا تھا کہ کسی باہر کے مرد کے لیے ان کی اپنی عورت اپنے مردوں کی غیرت پر بات لے آئے۔ ہم میں سے کوئی نامرد نہیں تھا۔ اس کے الفاظ اس قدر سخت تھے کہ کومل کو اپنی رگوں میں دوڑتا خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ لبوں پر قفل لگ گئے۔ محبت کرنا جرم نہیں ہے، لیکن محبت کر کر اپنی محبت کے لیے سٹینڈ نہ لینا جرم ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے بھائی یوں ہی مخالفت کریں گے کسی چیز کی؟ وہ برلاس شاہ تھا، اپنے باپ کی رگ رگ سے واقف۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ زحال کی سوچ کو ہی نہ سمجھ سکے؟ کومل نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے واقعی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ مرد تھے نا، کیوں چھوڑا گل کو؟ وہ تب مردانگی دکھا لیتے تو شاید گل کو وہ سب فیس نہ کرنا پڑتا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ آئینہ دکھا رہا تھا، وہ حقیقت جو یہ تینوں چاہ کر بھی خود سے سوچ نہیں سکتی تھی۔ آپ ہمیں ان سے ملا رہی ہیں؟ سیریسلی؟ میرے باپ نے محبت کی تو عزت سے پوری دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھ کر جمل کو اپنایا۔ یاقوت بھائی نے مشی کو اس جہنم سے نکال کر یہ عزت والی زندگی دی، جبکہ ان کے باپ بھائی نے بھی مخالفت کی تھی۔ اور آپ تو کیا ہی کہیں گی؟ کہاں ہے آپ کا بھائی؟ آیا واپس؟ دیکھا اس نے پلٹ کر؟ اس کے سخت الفاظ کومل کی روح تک کو زخمی کر گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے ابل ابل کر بہنے لگے۔ ہاں، یہ حقیقت تھی، اور حقیقت بھی کڑوی۔
جس سے وہ روز منہ چھپاتی تھی، لیکن اس وقت برلاس کے منہ سے یہ حقیقت اسے بہت بری لگی تھی۔ یہ میرے بھائی تھے جنہوں نے آپ لوگوں کے لیے سٹینڈ لیا۔ یہی سٹینڈ زرتشم نوشیروال بھی ڈیزرو کرتی تھیں۔ اس کی باتیں عین نشانے پر لگ رہی تھیں۔ کومل فک رنگت کے ساتھ اسے دیکھے گئی، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ وہ ایک ہی جسٹ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بات یہاں غیرت سے پہلے مردانگی کی ہے، اور اب ہم اتنے بھی بے غیرت نہیں ہوئے جو اپنی بہن کو ایسے شخص کے ساتھ رخصت کریں جو اس کے لیے سٹینڈ ہی نہیں لے سکتا۔ بول کر وہ جانے ہی لگا تھا جب کومل کی کھائی سے آتی آواز پر اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ اگر بات کچھ اور ہوئی تو وہ گردن موڑ کر اس کی پیٹھ تک رہی تھی جب برلاس ایڑی کے بل گھوم کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب اگر اس میں ان کی کوئی غلطی نہ ہوئی تو کیا تم ساتھ دو گے ان کو ملانے میں؟ یہ بات ہرگز بھی چھوٹی نہیں تھی۔ وہ صاف لفظوں میں اسے اس کے باپ کے سامنے کھڑا کر رہی تھی، وہ جو اپنی زندگی میں کبھی آج تک نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اتنا جنونی تھا کہ اس کا باپ صحیح کو غلط کہے تو برلاس شاہ جی جان لگا کر اس بات کو ہی غلط ثابت کر دے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ صاف لفظوں میں اس کی انکاری کومل کا دل توڑ گئی۔ وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں اٹھی اور ایک استہزائیہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھال گئی۔ تو صاف بولو، تم اپنے باپ کو دکھ پہنچانا چاہتے ہو کیونکہ وہ لڑکی اس کی بہن ہے، وہ بہن جس کی آنکھ سے نکلا ایک آنسو اس کے لیے شدید تکلیف کا باعث بنے گا، اور تم وقتی دکھ سے ذہال کو بچانے کے لیے ہمیشہ کا دکھ اسے دے رہے ہو۔ بول کر وہ اب بھی نہیں رکی تھی۔ برلاس شاہ پر کھولتا تیل ڈال کر وہ یہاں سے جا چکی تھی، لیکن برلاس جیسے اپنی جگہ منجمد ہو چکا تھا۔ آگے کنواں پیچھے کھائی والا معاملہ آج اسے اچھے سے سمجھ آ رہا تھا۔ وہ بیڑیاں اس کے پیروں میں ڈال کر یہ کہہ گئی تھی کہ وہ آزاد ہے۔ ٹوتھ پک سے دانتوں میں پھنسا گوشت نکال کر پھینک دے۔ اس نے فرصت سے انگڑائی لی اور ایک نظر سامنے کو ڈالی جہاں وہ
سر جھکائے آس پاس سے بالکل بیگانہ ہو کر اپنے کھانے کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ تم غصے میں ہو؟ ابراہیم کی نظریں یک ٹک زارق پر تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنے دن بعد اس نے زارق کو مخاطب کیا تھا۔ نہیں، مجھے یہ حق نہیں ہے۔ اس کا لہجہ کسی بھی قسم کے احساس سے عاری تھا۔ وہ جیسے انسان نہیں، ایک روبوٹ تھا جس میں کسی بھی قسم کا کوئی احساس پایا نہیں جاتا تھا۔ بس اس کے پیچھے ایک چابی لگی تھی جسے گھمانا صرف ابراہیم جانتا تھا، اور وہ گھما کر اسے جس بھی طرف موڑ دیتا زارق وولف اسی جانب مڑ جاتا۔ اوہ کم آن، تم تو میرے جگر ہو۔ تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ تمہیں ہر حق ہے میرے دوست۔ اس کے لہجے سے ٹپکتی شیری میں چھپا مطلب زارق کے لیے سمجھنا بالکل مشکل نہیں تھا۔ آپ حکم کریں، کیا کرنا ہے؟ اسے اکتاہٹ محسوس ہوتی تھی ایسے گھما کر اپنے مطلب کی بات پر آنے میں۔ اس کے پوچھنے پر ابراہیم کی آنکھیں ایسے چمکی جیسے کوئی لاٹری نکل آئی ہو۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ پوچھے۔ مجھے پاشا کی عزت چاہیے۔ اس کی بات پر زارق کا منہ کو جاتا ہاتھ رکا۔ دوسرا ٹیبل پر رکھا ہاتھ مٹھی کی صورت میں بند ہو گیا، جس کی ہری نیلی رگیں ابھرتی ہوئی اس بات کی گواہ تھی کہ اس کی بات زارق کے تن بدن میں آگ بھڑکا گئی ہے۔ میں عزتوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا، صاف انکار تھا۔ اس نے پاشا کے چھوٹے بھائی کی انفارمیشن اسی لیے نکلوائی تھی تاکہ ابراہیم کا ذہن اس جانب چلا جائے، لیکن اس کا شیطانی دماغ پھر بھی یہیں آ کر اٹکے گا۔ اسے کچھ اندازہ تھا تو میرے لیے ڈالنا ہوگا۔ اس کے انداز میں چمک اتر آئی تھی۔ اسے بہت شوق ہے نا دوسروں کی عزت بچانے کا۔ اب ہاتھ سیدھا اس کی عزت پر پڑے گا۔ اس کی باتیں زارق کو شدید ناگوار گزر رہی تھی۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کرو گے نا یہ کام؟ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ سیدھا حکم دے رہا ہے، لیکن زارق کے کڑے تیور اسے اپنی حدود میں رکھ کر بات کو گھمانے پر مجبور کر رہے تھے۔ جی، جیسے آپ کا حکم۔ وہ سر خم کرتے اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتا کمرے سے باہر نکل گیا۔
وہ اکثر صرف پینٹ اور سینڈوں میں ہی رہتا تھا، یہی اسے باقیوں کی نظر میں جاذب نظر بناتی تھی۔ وہ چلتے ہوئے نیچے پورٹیکو میں آ گیا، جہاں جیسمین اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ وہ فوراً سے آگے آتی اس کی گاڑی پر ہاتھ رکھ گئی۔ مجھے آگے تک ڈراپ کر دو گے؟ اس کی بات کو نظر انداز کیے زارق نے جبڑے بھینچ کر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ اس درندے کی آنکھوں کی تپش ہی اتنی تھی کہ وہ خود ہی ڈر کر ہاتھ اس کی گاڑی سے پیچھے کر گئی۔ زارق نے دھاڑ کر ملازم کو بلایا، جس نے اس کی گاڑی دھو کر اچھے سے صاف کر دی تھی۔ جیسمین کا مارے بے عزتی کے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ وہ زارق کی گاڑی نکلتے دیکھ دانت بھینچ کر بولی تھی، ایک رات کی مار ہے، اگلے دن خود میرے قدموں میں پڑا ہوگا۔ آخر کو ہے تو مرد ہی نا۔ وہ ایک ادا سے بال جھٹکتی اس وقت اپنے عورت ہونے پر ناز کر رہی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی وہ زارق ولف ہے۔ اس پر عورتوں کا خمار کبھی حاوی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ روبوٹ سمجھتا ہی نہیں تھا بھی۔ کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ایسے جیسے ہر چیز آنکھ کان لپیٹ کر کسی لمبے چلے پر چلی گئی ہو۔ ہر چیز پر سوگواری سی چھا گئی تھی، بالکل اس کے دل کی طرح۔ لیکن تب ہی دروازہ کھلتے کسی نے تیزی سے ہاتھ سوئچ بورڈ پر دے مارا، جس سے کمرہ تیزی سے روشنی میں نہا گیا۔ یہی روشنی اس کی آنکھوں میں خنجر کی طرح چبھنے لگی تھی۔ جس پر وہ ہاتھ آنکھوں پر رکھتی اس روشنی سے بچنے لگی۔ ذریعہ نے ایک نظر اس کے بے دم سے وجود پر ڈالی۔ یہ تم کون سا چلہ کاٹ رہا ہے ادھر بیٹھ کر؟ ذریعہ تڑک کر پوچھنے لگے۔ سیماب نے بنا ان کی جانب دیکھے رخ موڑ لیا۔ اس کی یہی ادا شروع دن سے ذریعہ کو اس کے لیے پاگل کرتی تھی۔ وہ ناراض ہو کر انہیں ایسے ہی لاڈ دکھاتی تھی اور وہ بھی دیکھ لیتے تھے۔ نہ صرف دیکھتے تھے بلکہ اٹھاتے بھی تھے۔ ہم تم سے پوچھ رہے خان، کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلا؟ مورے اکیلا سب کام دیکھ رہے۔ وہ محبت سے بولتے قدم قدم آگے آئے اور اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہم اکیلا نہیں ہیں ادھر، وہ بھی اسی گھر کا بہو ہے۔ اس کا اشارہ بیلا کی طرف تھا، جس کے ذکر پر ذریعہ کو
ان دونوں کی بات یاد آئی۔ بہو تو اب کوئی اور بھی بنے گا، وہ آنکھ بچاتے شریر انداز میں بولے، جبکہ ان کی بات پر سیماب نے کن قرب بھری نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھرتی چلی گئیں۔ ہاں، تمہارا تو لاٹری نکل آیا، ایک اور جو بیوی تم کو مل جائے گا، لیکن صرف ایک۔ وہ سوں سوں کرتی ہوئی زریاب کو بے حد کیوٹ لگی تھی۔ تب ہی وہ دلکش مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہے تھے جب اس کی اگلی بات ان کے چہرے کا تقریباً رنگ ہی اڑا گئی تھی۔ اب تم کو چھوڑ کر چلا جائے گا ہمیشہ کے۔ اس کا جملہ پورا ہوا بھی نہیں تھا کہ زریاب جنونی ہوتے اسے گردن سے پکڑ کر اپنے قریب کر گئے۔ تمہارا ہمت کیسے ہوا یہ بکواس کرنے کا خان؟ ان کا ایک ہاتھ اس کی نازک کمر کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ سیماب آنکھیں زور سے بند کیے ان کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اب جان لے لے گا تمہارا اگر دوبارہ یہ بکواس اپنے ذہن میں بھی سوچی، سمجھا تم؟ وہ ایک جھٹکے میں اسے چھوڑتے گہری سانس لینے لگے، جیسے خود پر کڑا ضبط کر رہے ہوں۔ سیماب نے سرخ متورم آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا اور دیکھتے ہی ان کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہم تم سے بہت محبت کرتا ہے خان، بہت زیادہ۔ اب تم کو کسی اور کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اب مر جائے گا خان، اب مر جائے گا۔ اس کی طلب اس بات کی گواہ تھی کہ وہ سچ میں زریاب کو کسی کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی سوائے اپنے۔ زریاب نے ایک بازو وا کرتے اسے مزید خود سے لگا لیا۔ بس چپ، تم پاگل ہے خان، تم کیسے سوچ سکتا ہے میں ایسا کچھ ہونے دے گا؟ وہ اس کے سر پر پیار دیتے محبت سے بولے، لیکن داجی کا حکم ہے۔ ایسے حکم اب تک وہ 1000 بار دے چکے ہم کو۔ ہم نے ان کا یہ حکم مانا ہوتا تو خان حویلی ساری مسز زریاب سے بھر چکی ہوتی۔ ان کی بات پر سیماب نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہاں، آج پہلی بار انہوں نے نہیں بولا یہ بات، وہ آج پہلی بار اسے بتا رہے تھے، جسے سن کر سیماب کو ڈھیروں حیرت نے ایک ساتھ آن گھیرا تھا، لیکن اس بار ہاتھ تو ہمارے اپنے خون نے ہم پر ڈالا ہے خان۔ اس کے لہجے میں چھپی اذیت اس بات کی گواہ تھی کہ اسے تکلیف داجی کے حکم سے زیادہ عین کی چال پر ہوئی تھی۔ لگتا ہے وہ سگی بہن ہے میری۔ اس کا دل چاہا ایک بار پھر
پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ اسے یہ تکلیف ملی بھی تھی تو کس کی طرف سے؟ عین دلدار کی طرف سے، سیماب دلدار کو۔ وہ آج بھی نہیں بدلی، وہ آج بھی ہمارا خوشیوں کا دشمن ہے خان۔ وہ ضبط کرتے کرتے بھی رو پڑی تھی۔ ضریاب اس کی تکلیف کی شدت سے واقف تھے، تب ہی اسے اپنے ساتھ لگائے گہری سانس بھر گئے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج تک ضریاب کے قہر سے محفوظ رہی تھی کہ اس کی رگوں میں دوڑتا خون ان کی اپنی خانی کے خون سے ملتا تھا، ورنہ وہ کب کے اس لڑکی کا کام تمام کر چکے ہوتے جس نے ان کی خانی کو تکلیف دی۔ تب ہی دروازے پر نوک ہوا، جس پر سیماب ضریاب سے الگ ہوتی سائڈ میں پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر پھیلا گئی۔ سائیں، آپ کو بڑے سائیں نے بلایا ہے۔ ملازم سر جھکائے مؤدب انداز میں بول کر باہر نکل گیا۔ خانم نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ فکر مت کرو، ہم اس سالی آدھی گھر والی کا کام تمام کر دے گا۔ اگر اس میں اس کا کوئی ہاتھ ہوا تو۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر دلاسا دیتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آفس سے آ کر سانس لیا بھی نہیں تھا کہ یہ سارے مسئلے مسائل منہ کھولے ان کے منتظر کھڑے تھے۔ کیا سوچا تم نے؟ وہ لاٹھی پر زور دیے اپنے شاہی صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ ضریاب ان کے سامنے کھڑے تھے، نظر سائیڈ ٹیبل پر رکھے ڈرائی فروٹس پر تھی۔ وہ کچھ بادام اٹھا کر ایک ایک کرتے منہ میں ڈالنے لگے۔ ضریاب، ان کی بے نیازی نوشیروال صاحب کو سخت ناگوار گزری تھی۔ ہمارا آج بھی وہی فیصلہ ہے۔ ہم اس ولی خان کے خاندان سے نفرت کرتا ہے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں گویا ہوتے نوشیروال صاحب کو سلگنے پر مجبور کر گئے۔ ہم بھی اسی خاندان کا حصہ ہیں۔ وہ جیسے لفظوں پر زور دیتے ان کو باور کروا رہے تھے۔ بڑی اولاد سے کسی چیز کی توقع رکھنا سراسر بے وقوفی تھی، اس کا اندازہ انہیں بخوبی ہو رہا تھا۔ نہیں، آپ صرف ہمارا باپ ہیں۔ اس شخص نے شروع دن سے دولت کے لیے آپ کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور آج بھی اس کا خاندان یہی کر رہا ہے۔ خدا کا واسطہ بابا، تھوڑا ہوش سے کام لو۔ 2 بیٹیاں ہیں ہمارا، کچھ سال بعد ان کی شادی ہو جائے گی۔ ہم اس عمر میں خود دوسری شادی کرتا ہوا عجیب نہیں لگے گا؟ وہ انہیں بھیانک آئینہ دکھا رہے تھے جو شاید وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیا عجیب، خاندان کا نام بیٹوں سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں۔ وہ بولے نہیں پھنکارے تھے، جس پر باہر کھڑی سیماب کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ آپ کو
کتنا باپ دادا کا نام یاد ہے بابا، جن کی یہی سوچ تھی کہ ہمارا بیٹا نام چلائے گا. ہم نے تو کبھی نہیں سنا اپنے پردادا کا نام، جن کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہوں گی قبر میں بابا. آخر میں وہ انہیں پکارتے ایک قدم آگے آئے. نوشیروان صاحب کا چہرہ ذلت کے احساس کے باعث سرخ ہو چکا تھا. نام بیٹوں سے نہیں، اچھے کاموں سے چلتا ہے. بہتر ہوگا آپ بھی اسی پر فوکس کریں. اب مر کر بھی دوسری شادی نہیں کرے گا. وہ فیصلہ کن لہجے میں بولتے دھاڑے تھے. کمرے کا ماحول مزید گرم ہو گیا تھا. تو ٹھیک ہے، اب یہ کام داراب کرے گا. ان کی بات پر ضریاب کی آنکھیں پھٹ کر گویا باہر آنے کو ہو گئی تھی. پوری خان حویلی جیسے آج ضریاب خان کے سر پر آن گری تھی. وہ بے یقین سی پھٹی پھٹی نظروں سے کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے. کبھی کبھی آزمائش ماں باپ کی صورت میں بھی آ سکتی ہے. آج اس کا اندازہ انہیں شدت سے ہو رہا تھا. وہ اچھے سے جانتے تھے کہ ضریاب خان ایسی کوئی آزمائش اپنے بہن بھائیوں پر آنے نہیں دیں گے. تب ہی انہوں نے آج ان کی محبت کو گہری آزمائش میں ڈال دیا تھا. خان حویلی کی فضاؤں کا رخ ایک دم سے بدل گیا تھا. کسی کو ڈھیروں خوشی نے آن گھیرا تھا تو کسی کی پوری دنیا الٹ گئی تھی. لاؤنج میں سب پلک جھپکتے بدل گیا تھا. صوفوں کے کور بدل کر شاہی سرخ کور چڑھا دیے گئے تھے. آس پاس کے برادری والوں کو جمع کر دیا گیا تھا. حویلی کی عورتیں سب پردے میں ایک جانب تھیں. داراب کو بھی بڑی عجلت میں بلایا گیا تھا، جو یہ سب دیکھ حیران و پریشان سا کھڑا ضریاب کو دیکھ رہا تھا، جو مردوں کے بیچ خاموش بیٹھے تھے. وہ اندر گیا تو سیماب کو بے ہوش دیکھ اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے. مورے اور دو ملازمائیں مل کر اس کے ہاتھ پیر کی مالش کرتی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی. مورے، یہ سب کیا ہے؟ وہ حواس باختہ سا ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا. ٹینشن لے لی، کب سے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. مورے کا لہجہ بھیگا ہوا پریشانی سے لبریز تھا. یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ داجی کیا کر رہے ہیں؟ اسے یہ سب اتنی عجلت میں ہوتا دیکھ اپنے ہاتھ پیر پھولتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. تم ڈاکٹر کو بلاؤ نا، ہم کو اس کی فکر ہو رہی ہے. سیماب کو ہوش میں نہ آتے دیکھ مورے خود عنقریب بے ہوش ہونے کو تھی. داراب نے جلدی سے ایک فیملی ڈاکٹر کو فون کر طلب کر لیا. پردے کے اس پار سے بیلا کی نظر ضریاب پر ٹکی تھی. آج ان میں
اور ایک بے جان مردے میں کوئی فرق نہیں رہا تھا. وہ سب کے بیچ گم سم بیٹھے تھے. ایک تماچا تم نے ہم کو مارا تھا زریاب خان، اور آج ایک تماچا زندگی نے تم کو مار دیا. ہمارا بدلہ پورا ہوا. وہ حقارت سے بولتی، تنفر نگاہوں سے ان کو دیکھے گئی جن کی نچڑی رنگت اسے لطف دے رہی تھی. سو ویورس، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہو. اپنا پیارا پیارا سا رسپانس کریں، ٹارگیٹ پورا کر لیں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.